جب عورت بنی تھی کیا اپنی مرضی سے بنی تھی کیا اللہ کی مرضی سے بنی تھی؟ آپ بتائیں، اللہ کی مرضی سے بنی تھی۔ اس کی آنکھیں جب اللہ نے بنائی اللہ کی مرضی سے بنی یا اس کی مرضی سے بنی تھی؟ کان بنا میرے اللہ کی مرضی سے بنی، اس کے جسم کی ساخت بنی میرے اللہ کی مرضی سے بنی۔ یہ باقی عورتیں کہاں سے آ گئی جو اپنے رب کی ساتھ بغاوت کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی؟ ارے تیرا جسم تو ہے نہیں، یہ جسم تو اللہ کا ہے۔ اللہ نے تجھے تو اپنی عبادت کے لیے بنایا، تیرے جسم میں مرضی ہے نہیں۔ تو یہ کیسے دعویٰ لگا دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ اس کا مطلب یہ ہے میری مرضی بننے کی پھرتی رہوں، میری مرضی میں لوٹا لباس پہنوں، میری مرضی میں جس طرح کا لباس پہنوں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ آج کل کی عورت کا یہ نام ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اب لعنت بھیجتے ہیں نا بعض ایسے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ موضوع کے ساتھ مل رہی ہیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے میڈیا والوں کو ہدایت دے، وہ جو اس مسئلے کو بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں۔ کسی نے اس کو گالیاں دے دی اس بدبخت کو، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس نے عورت ذات کی توہین کر دی۔ عورت ذات کی جب تک عورت دائرے کے اندر ہو نا، جب تک عورت کسی دائرے میں ہو، عورت کا یہ مقام ہے، فرمایا کہ ایک نیک عورت دائرے کے اندر رہنے والی عورت 1000 غیر صالح مرد سے وہ افضل ہے۔ شاید سمجھے نہیں، عورت حقیر نہیں ہے، عورت کا بہت بڑا مقام ہے۔ غیر صالح مردوں سے ایک صالح عورت جو ہے وہ افضل ہے۔ عورت کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ارے بھئی جنت بھی تو اللہ نے عورت کے قدموں میں رکھ دی ہے، ہماری نجات بھی عورت کے قدموں میں رکھی ہے۔ یہ باقی عورت یہ کہاں سے آ گئی کہ میری مرضی میں اپنے شوہر کے ساتھ 2 دن رہوں 4 دن رہوں؟ یہ سننے والی بات ہے۔ 4 دن رہوں، 8 دنوں کے بعد میں جس کے ساتھ چلی جاؤں مجھے کوئی نہ روکے، کیونکہ میرا جسم ہے میری مرضی، میں جہاں استعمال کروں جس کے ساتھ استعمال میری مرضی، جسم کی مالک میں اللہ اکبر۔ اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے نہ کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا۔ یہ عورت نعرہ لگانے والی، اس کو پتہ نہیں اسلام سے پہلے تیری تو کتوں سے بھی زیادہ تیری عزت تھی، لوگ تو یہ ٹھوکریں مارتے تھے، لوگ تو تیری عزت نہیں کرتے تھے، تیرے تو حالت ایام میں لوگ تیری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اسلام نے تجھے کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ اسلام نے تجھے 4 دیواری کے اندر پابند کر دیا ہے، کیونکہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا ہمیشہ اس کو چھپایا۔ یہ قرآن کریم ہے، بڑی عزت والی کتاب ہے، اس پر کتنے غلاف ہوتے ہیں، کتنے کپڑے ہوتے ہیں، قیمتی چیز ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ دوسری کتابوں کو بھی دیکھ ان پر کوئی غلاف نہیں ہوگا۔ ارے عورت قیمتی چیز ہے، اسلام نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا عورت اپنے اوپر کم کپڑا ڈال کر رکھے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھے۔ قرآن میں ہے جو اس چیز کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ جو پردہ حجاب کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا، جو قرآن کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ نے فرمایا اپنوں پر چادر اوڑھ کر عورت گھر سے باہر نکلے. کسی عورت پر اگر جب یہ دیکھیں اگر کسی سالن پر کپڑا نہ ڈال دیا جائے تو اس پر مکھیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ مکھیاں ہوں گی نا. جس پر کپڑا ڈال دیا جائے اس کے قریب مکھی نہیں آئے گی. اور عورت جس پر پردہ ہوگا اس کی طرف کوئی بری نگاہ نہیں ڈالے گا. اور جس پر کپڑا نہیں ہوگا جو بے حجاب پھرے گی ہر آدمی کی بری نگاہ اس عورت پر پڑے گی. جتنی بری نگاہ عورت پر پڑے گی عورت بھی زانیہ اور جو نگاہ کرے گی وہ بھی زانی. عورت پہ بری نگاہ ڈالنا یہ زنا میں شامل ہے. اللہ اکبر. تو عورت ہے پردے میں رہنے کا نام، عورت ہے اپنے آپ کو چھپا کر رہنے کا نام. اور عورت کی مرضی نہیں، مرضی میرے اللہ کی ہے. میرا اللہ جس طرح فرمائے گا اسی طرح جو چلے گا وہی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار ہوگا. جو اس کے کہنے پہ نہیں چلے گا وہ اللہ کے بندوں میں شمار ہی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا کان کو تو نے کہاں استعمال کرنا ہے، آنکھ کو تو نے کہاں استعمال کرنا ہے، زبان کو تو نے کہاں استعمال کرنا ہے. ارے بیویو یہ تمہاری اپنی مرضی نہیں، میری رب کی مرضی میں چلنا پڑے گا. اگر اس کی مرضی میں تم نہیں چلو گے تو پھر تمہارا شمار جانوروں سے بھی بدتر جانور کی طرح ہو. تو حضرات محترم اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اور جاہل قسم کے لوگ ان لوگوں کی حمایت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ان بے حیائی کی طرف جو بے حیا بے شرم ان کی طرف جو ہے وہ مائل ہو رہی ہے. بہت زیادہ ہے. آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی بیوی غیر کے ساتھ راتیں گزارے؟ آپ پسند کریں گے آپ کی ماں بہن جا کر غیروں کے گھروں میں راتیں گزارے؟ آپ پسند کریں گے آپ کی ماں بہن ننگی ہو کر پھرتی رہے؟ بے غیرت بے حیا ہی پسند کر سکتا ہے. با حیا با شرم انسان تو یہ یعنی اپنی بیوی کو کسی کا دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی پر کسی کی نگاہ پڑ جائے. تو حضرات محترم یہ جمعہ پر تفسیر والی عرض کر دی تھی. میرے تو دل کی یہ آواز ہے اللہ ایسی عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے اور سنائیں